اے اللہ کریم، ہم نے تیری ذات کے اوپر ایمان لایا ہے کہ تیری ذات اپنی تمام صفات کے ساتھ موجود ہے۔ یا اللہ، ہم نے تیری ذات کے اوپر ایمان لایا ہے کہ تیری ذات تمام صفات کے ساتھ موجود ہے۔ یا اللہ، ہم نے اس بات کے اوپر ایمان لایا ہے کہ تو عرش کا مالک ہے، فرش کا مالک ہے، مشرق اور مغرب کے رب ہے، شمال و جنوب کے رب ہیں، تمام عالموں کا اندر جتنے بسنے والے ہیں اور تمام عالموں کے رب ہیں۔ یا اللہ، ہم نے تیرے اوپر ایمان لایا ہے کہ تیری ذات انک جواد کریم بر الرؤوف الرحیم ذات ہے، کہ تیری ذات بہت پاکیزہ ذات ہے، سبحان ذات ہے۔ یا اللہ، ہم نے اس بات کے اوپر ایمان لایا ہے، یقین رکھا ہے کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ آسمانوں و زمینوں میں یا اللہ تیری ہی کبریائی ہے، تیری بڑائی ہے، اور تو ہر چیز پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یا اللہ، ہم نے مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر بھی ایمان لے آیا ہے کہ ایک دن ایسا ہے کہ جس دن تیرے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے۔ اے اللہ کریم، ہم نے تیرے تمام رسولوں کے اوپر بھی ایمان لے آئے ہیں، اور خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ہم نے اس کی رسالت پر یا اللہ جیسے تو نے کہا ایسا ہم نے ایمان لے آیا ہے۔ یا اللہ، اسی طرح ہم نے اسلام کو اپنے لیے قانون مانا ہے اور تیرے کی تمام کتابوں کو ہم نے تسلیم کیا ہے، تیرے طرف سے نازل کردہ سمجھے ہیں۔ اے عرش و فرش کے مالک اللہ، اے درگزر کرنے والے، معافی کو پسند کرنے والے اللہ، ہم نے تیری تمام کتابوں پر ایمان لایا اور خصوصاً قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر ایمان لے آیا ہے۔ اے اللہ، ایسے لوگوں کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا ہے اولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب یافتہ لوگ ہیں۔ یا اللہ، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا۔ یا اللہ، اس جملے کے کہنے پر تیرے حبیب نے اپنی ناراضگی ختم کر دی تھی، اس جملے کے سننے پر یا اللہ تیرے حبیب نے اپنے کئی دنوں کی ناراضگی ختم کر کے اپنے چبوترے سے نیچے اترے تھے۔ تو یا اللہ، ہم نے اپنے عقیدے کو ہم نے تیرے سامنے اس لیے یا اللہ اظہار کیا کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ، اس غیب کے اوپر ایمان لانے پر تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، شیطان مردود نے تیرے ذات کے سامنے کھڑا ہو کر ایک قسم کھایا ہے کہ تیری علو شان کی قسم، تیری عزت کی قسم، کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، سواریوں کے ساتھ بھی اور پیدل بھی، اوپر سے بھی، نیچے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے، دائیں بائیں سے جا کر ان کو نکیلے ڈال کر گمراہ کر کے کھینچ کے جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ یا اللہ، وہ اپنی محنتوں کے اوپر کامیاب ہیں اور 24 گھنٹہ ہمارے آمنے سامنے وہ مختلف نماز میں بھی ہمیں کئی خیالوں میں ڈبو کر ہمیں گمراہ کرنے کی یا اللہ محنت میں لگا پڑا ہے۔ لیکن یا اللہ، وہ تیری مخلوق ہیں، تو اس کا خالق ہے۔ یا اللہ، وہ ہم پر تو وہ مسلط ہیں، غالب ہیں، لیکن تجھ پر وہ غالب نہیں آ سکتا، اور تیری ذات اس کے اوپر غالب ہے۔ اے اللہ، تیری ذات اس کے اوپر غالب ہے۔ یا اللہ، تیرا ارشاد ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے گناہوں کے ساتھ اپنے اوپر اسراف کر چکے ہیں، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تمہارا رب تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے، شیطان کی ساری محنت ضائع کر دیں گے، وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اے اللہ، حقیقت میں تو بہت بڑا غفور رحیم اللہ ہے، اور تیرا ارشاد ہے میرے اللہ خانہ کعبہ کی غلاف پہ لکھا پڑا ہے، میں اس کا گواہ ہوں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، وہ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت بڑا غفور الرحیم ہوں۔ یقیناً میرے رب تو انکا عفو کریم تحب العفو ہے۔ یا اللہ، تو درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرنے والے ہیں، تو معافی کو خود پسند کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم سب تیرے در کے سوالی اور بیکاری ہیں۔ بہت ہی محترم دن ہے آج، یہاں جمعے کا دن ہے، اور تیرے حرمین شریفین میں آج
یا اللہ یوم التراویح کوچ کا دن ہے، مینا میں پڑاؤ ڈالنے کا دن ہے، سارے حاجیوں نے یا اللہ کفن پہن کر تیرے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے کفن پہن کر اپنے کپڑے گناہوں والے اتار کے پھینک کے، یا اللہ سفید چادریں پہن کر، یا اللہ کریم یا اللہ اس گرمی میں، اور یوم التراویح کا دن ہے آج کا دن، اور پھر یا اللہ کل یوم العرفہ ہے، پھر اگلا دن جو یوم النحر ہوگا، بہت ہی مبارک دن ہے، یا اللہ ان دنوں میں کتنے انبیاء، مقدس نفوس، اولیاء اعظام، علماء ربانین، تیرے مقربین اور متقین اور محسنین یا اللہ تیرے طرف وہاں روانہ ہو کر اس سے پہلے بھی آئے، اب بھی آئے، آئندہ بھی آئیں گے، یا اللہ اپنے صحیح نیتوں کے ساتھ، صحیح تقویٰ کے ساتھ، صحیح نفوس کے ساتھ، صحیح تیرے رضا کو ساتھ لے کر یا اللہ ان مقامات پہ گزریں گے، یا اللہ ان مقامات پہ ان کے گزرنے کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، ان مقدس نفوس کا جنہوں نے وہاں بیٹھ کر تجھے راضی کیا ہے، اور وہاں جو ابدال آئیں گے، وہاں پر جو اولیاء آئیں گے، یا اللہ وہاں جو غوث آئیں گے، یا اللہ ان کے یا اللہ عالی مقام کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عرفات کے میدان پر اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر رونے کا واسطہ دیتے ہیں، اور اس مقدس ہستی کے اس مانگنے کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ ہمارے لیے اس رونے کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ ہم شیطان سے بچ نہیں سکتے لیکن تو بچا سکتا ہے، اے عرش و فرش کے مالک اللہ ہم تیرے در کے سوالی اور بیکاری ہے، یا اللہ جو تو ہندو کو کھلاتے ہیں، یا اللہ کریم اسرائیل کی یہودیوں کو کھلاتے ہیں اور سانپ اور بچھو کو کھلاتے ہیں، اے اللہ کریم زانیوں اور شرابیوں کو تو کھلاتے ہیں، یا اللہ کریم اس سخاوت کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ تجھے تیرے حمد اور ثنا کا واسطہ دیتے ہیں، اور تجھے تیری کبریائی کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیرا بڑا پن کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیرا صبر کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ گناہوں کو دیکھ کر جو تو صبر کرتے ہیں زمینوں پہ نہیں دساتے ہیں، اور صبر کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیرا بڑا پن کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیرا عفو و درگزر کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ ایک مومن سے جو تیری یعنی خاص محبت ہے، اور 70 ماؤں سے زیادہ جو ایک محبت ہے اس محبت کا واسطہ دیتے ہیں، اور یا اللہ اخلاص کے ساتھ یا اللہ تیری ذات کو پکارنے کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ دل کا اندر جو تیرا ایک خوف ہے اس خوف کا واسطہ دیتے ہیں کہ جس کو تیرے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، یا اللہ اپنی کمزوریوں کا واسطہ دیتے ہیں، اپنی جہالت کا واسطہ دیتے ہیں، اپنے ظلم و ستم میں نہ بچ سکنے کی بے بسی کا واسطہ دیتے ہیں، اور میرے اللہ ہماری بے بسیوں پر رحم کر دے، ہمارے ظلم و ستم پر رحم کر دے، اور ہم سب کو معاف کر دے میرے اللہ، اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اور پوری امت مسلمہ کو معاف کر دے، یا اللہ اس سے پہلے جتنے گزرے ان سب کو بھی معاف کر دے، یا اللہ جو موجود ہے ان سب کو بھی معاف کر دے، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما دے، یا اللہ اس امت کے لیے وہ بہت تڑپے ہیں، یا اللہ اس امت کے لیے بہت دعائیں مانگی ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی تھی کہ امت کے غم میں نبی علیہ السلام کی جو سینہ ہے وہ ہنڈے کی طرح ابالتی رہتی تھی، اور وہ ہر وقت دعا میں روتے رہتے تھے، اور امت کی غم نے اللہ کریم اس کو توڑ کے رکھ دیا تھا، اے عرش و فرش کے مالک اللہ تجھے نبی علیہ السلام کی امت کے لیے اس رونے کا واسطہ دیتے ہیں، اس غم کا واسطہ دیتے ہیں، اس فکر کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ تجھے تیری کبریائی اور پاکی کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیرے حمد اور ثنا کا واسطہ دیتے ہیں، جس اسم اعظم کو تو نے قرآن پہ اتارا ہے یا اللہ اس اسم اعظم کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ کریم اے اللہ کریم اے اللہ کریم، یا جس اسم اعظم کو تم نے اپنے خاص بندوں کو سکھایا اور اس کو لے کے وہ تجھے مناجات کرتے ہیں، اس